ایک دم رمضان کے چاند کا ایک دن پہلے اعلان ہو جاتا ہے، حالانکہ بنتا اگلے دن تھا. اس دفعہ تقریباً 13 سال کے بعد پہلی دفعہ رمضان 30 کا ہوگا، وہ بھی مجبوری میں، کیونکہ ایک دن پہلے شروع ہو گیا تو اب تو مجبوراً 30 ہی کا کرنا پڑے گا، ورنہ 13 سال سے ایک رمضان بھی 30 کا نہیں آیا. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہلال کمیٹی پہ. خیر، لیکن آپ نے بہرحال الگ سے روزے عیدیں نہیں منانا شروع کر دینا، ہم حکومت کے فیصلے ہی کے پابند ہیں. تو ہلال کمیٹی چونکہ حکومت کی طرف سے نامزد ہے، وہ جو فیصلہ کرے گی ہمیں ماننا پڑے گا، لیکن اس کے فیصلے پر انگلیاں بہت اٹھ رہی ہیں اور صحیح اٹھ رہی ہیں. تو مزیدار والا حساب نہیں ہے کمیٹی کا، پہلے بھی نہیں تھا، یعنی 2007 کے بعد سے مزیداری والا معاملہ نہیں ہے. بھائی رمضان کا روزہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے. میں 2007 سے نوٹ کر رہا ہوں، 29 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 13 سے ضرب دے دیں آپ اس کو، اب جا کے اس سال 30 کا ہوگا، وہ بھی کیونکہ اب تو ہو نہیں سکتا 29 کا نا، کیونکہ وہ پھر 28 کا خطرہ ہے کہ 28 کا نہ ہو جائے. اب یہ زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں. بہرحال آپ ہلال کمیٹی کے ہی پابند ہیں، ایسا نہ ہو کہ عید والے دن روزہ رکھا ہوا ہو یا نفلی کی نیت کیا، ایسا کچھ نہیں ہے. فیصلہ صحیح ہو غلط ہو، ہم کس کے پابند ہیں؟ گورنمنٹ کے پابند ہیں. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ بھی میں ابھی نہیں جاؤں. جہاں بھی ایسے اختلافی مسائل ہوتے ہیں نا تو شریعت پھر حکومت کو یہ اتھارٹی دیتی ہے. تو ہلال کمیٹی والوں کو چاہیے کہ بھائی اپنے کچھ صحیح کام کرو، بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. اگر آپ نے اتحاد کرنا ہے کہ ہم سعودیہ کے حساب سے چلیں تو پھر کمیٹی ختم کر دو، پھر آپ بولو جو سعودیہ کہے گا وہی ہوگا. اور اگر یہاں کے حساب سے چلنا ہے، سعودیہ کے حساب سے نہیں چل رہے، تو پھر یہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یہ ایک ہی خطہ ہے. تو اس میں پھر آپ چاند دیکھنے کا پراپر اہتمام کرو، اور کمیٹی میں سارے ماہر فلکیات ہوں، کیونکہ جن کے پاس فلکیات کا علم نہیں ہے ان سے غلطی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے شہادتیں لینے میں. تو سارے ماہر فلکیات ہوں، عالم بھی ہوں اور ماہر فلکیات بھی ہوں، سارے کے سارے. یہ شرط ہونی چاہیے کمیٹی میں، تاکہ وہ یہ مسٹیک نہ کریں جو جس طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں اور پھر لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. آپ اتحاد کرنے چلے ہیں کہ پوری امت مسلمہ ایک جگہ آ جائے گی، لیکن اس سے اتحاد پیدا ہونے کے بجائے پہلے یہ ہو رہا تھا پشاور میں الگ عید ہے، ہماری الگ عید. اب جو کمیٹی آئی ہے اس سے یہ ہو رہا ہے کہ کراچی میں کچھ حصوں میں رمضان ہے، کچھ حصوں میں رمضان، یعنی ایک ہی شہر 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو رہا ہے. تو یہ تو اتحاد کے بجائے اور مزید اختلاف پیدا ہو گیا. تو یا تو یہ ہو جائے بھائی کہ بھائی جو سعودیہ کے حساب سے چلیں گے ہم، کمیٹی ختم. اور اگر کمیٹی کا حساب ہے جو کہ زیادہ بہتر ہے کہ رویت پر مدار ہو، تو اس میں پھر پراپر وے میں ہو اور فلکیات کے ماہرین، سارے ماہرین فلکیات ہوں، اور پھر اس میں جوڑ کی بات نہ کی جائے کہ سب نے ایک دن عید کرنی ہے. پھر جو رویت ہے وہی ہوگا، سب نے ایک ہی دن کرنی ہے تو پھر ہمیں ضرورت کیا ہے ہلال کمیٹی کی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ حکومت اعلان، بہت سے ملکوں میں ہلال کمیٹی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جس دن سعودیہ میں عید ہے تو ہماری بھی عید ہے. مسقط میں دیکھ لو، بہت سے عرب کنٹریز میں دیکھ لو، کہتے ہیں مکہ میں اعلان ہو گیا تو ہمارا بھی، ہمیں کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے. تو یا تو ایسا کر لو، یا پھر جب کمیٹی رکھنی ہے تو پھر کمیٹی والے اسٹائل میں تمیز سے چلے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 13 سال ہو گئے یار 30 روزے ہی نہیں دیکھے ہم نے، 2 رمضان 29 کے آ جاتے ہیں، تیسرا 30 کا آ جاتا ہے، 3 رمضان آ جاتے ہیں، 4 آ جاتے ہیں، لیکن یہاں تو ترس گئے ہم 30 روزے دیکھنے کو. تو آج میں نے 13-14 سال کے بعد جا کے یہ بات آپ کے سامنے کی ہے. میں نوٹ کر رہا ہوں 30 ہو ہی نہیں رہے. پچھلے سال شاید ہوئے تھے میرا خیال ہے، یہ جو پچھلے سال ہے، تو یہ بھی پتہ نہیں 12 سالوں کے بعد جا کے. تو 12 سال بہت بڑا، یہ مفتی منیب صاحب پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ نے 12 سال میں 30 روزے نہیں ہونے دیے. تو خیر ہم آگے چلتے ہیں بھائی جو اپنے قصے لے کے چل رہے تھے. لیکن بہرحال اب ایسا نہ ہو کہ الگ عیدیں اور الگ رمضان کے، جی چونکہ ایکچولی یہ ہو گیا تو اب نفلی روزہ نہیں ہوگا. جب ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا، مجھے اس فیصلے سے اتفاق نہیں تھا جو ہلال کمیٹی نے اعلان کیا تھا کہ کل رمضان ہے، کل روزہ ہے، لیکن پھر بھی ہم نے رمضان کا فرض روزہ ہی رکھا ہے. کیونکہ اجتماعیت میں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ والے مولانا کیا کہہ رہے ہیں تو وہ والے مولانا، ایسے تو ہر مولانا کا اپنا رمضان ہوگا، ہر مولانا کا اپنا شوال ہوگا، تو امت تو گئی بیڑا غرق. تو آپ کو اپنی رائے انتظامی چیزوں میں حکومت کے فیصلے پہ چھوڑنی پڑتی ہے. تو ہم نے کہا جب ہلال کمیٹی کا فیصلہ ہے، تو لوگوں نے مجھ سے فون کیا بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی؟ ہم نے کہا جو بھی ہونا تھا ہو گیا. مفتی منیر صاحب کے دور میں تو ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اعلان کر دیا روزے 30 کی، جتنے ماہرین فلکیات تھے سب نے کہا کہ اس دفعہ رمضان 30 کا ہوگا.
چاند نظر آنے کا امکان نہیں ہے. تو ایسا ہی ہوا, ہم نے تراویح بھی پڑھ لی, میں نے اعلان کر دیا, میں نے کہا بھائی کوئی امکان, جتنے ہمارے رابطے ہیں, میں نے کہا کوئی امکان نہیں ہے. تو وہ 12 بجے 11:30 بجے اعلان ہوا کل عید ہے. لوگوں نے کہا یار یہ کیا مذاق بنایا, 2007 یا 2008 کی بات ہے. ہم نے کہا ہو گئی بھائی, حالانکہ اس کے جو فلکیات کی روح سے جب اس کی ججمنٹ کی گئی تو بھی نہیں بن رہی تھی, یعنی گواہی غلط تھی. لیکن پھر ہم نے لوگوں سے کہا بھائی اب کل عید ہے, اگرچہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن کیا ہے, ٹھیک ہے نا, عید ہے کل. کیونکہ یہاں اجتماعیت کی خاطر اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنی رائے چھوڑنی پڑے گی. پشاور میں ہم یہی تو کہتے ہیں نا کہ ان کو اپنی کمیٹی کیوں بنائی ہے بھائی, جب آپ پاکستان کا حصہ ہیں تو جو پاکستان کہہ رہا ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا. انتظامی معاملات تو اسی طرح ہوتے ہیں. خیر